اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا، کالج سے آتا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ نظر آتا۔ وہ بہت پیار بڑی مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی، اور پھر جب میں صحن میں اینٹوں کے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا تو ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ ماں روٹی پلیٹ میں رکھتی اور کہتی اب دیکھتے ہیں پہلے میں روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی کہ ادھر آخری نوالا میرے منہ میں ہوتا اور ادھر تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جایا کرتی تھی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت مل گئی۔ میں رات گئے گھر واپس آتا، ماں کا مغربہ ہی معمور رہا۔ میں فجر کے وقت بھی گھر آیا تو دروازہ خود کھولنے کی ضرورت نہ پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی نکالتا، ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کر کہتی کہ مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد میں جب گھر لیٹ پہنچا بہت دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر میں دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچ میں گم، نہ جانے دروازے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھا اور پتہ ہی نہیں میری آنکھ کب لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد میں اذان سنائی دی، پھر کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹا تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا، وہ ادھر بھاگم بھاگ نیچے آ جاتی تھی۔ اور بیٹا تیرے لیٹ آنے پر رات گئے کچن میں برتنوں کی آواز سے، شور کی وجہ سے تیری بھابھی بہت بڑبڑ کیا کرتی تھی کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے ابدیزہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی بیٹا اب یہ کھڑکی کبھی نہیں کھلے گی۔ کچھ عرصہ بعد میں لاہور سے اسلام آباد آ گیا۔ یہاں میں 11 سال سے مقیم ہوں۔ سال میں ایک دفعہ لاہور میں جاتا ہوں۔ میرے کمرے کی وہ کھڑکی اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن ماں کا وہ مسکراتا وہ چہرہ کبھی نظر نہ آیا۔ ماں باپ کے سایہ کی نہ قدری مت کریں، دھوپ بہت کاٹے گی جب شجر کٹ جائے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی اور صحت دے، آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی تو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔